السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ ابھی والدین نہیں ہو، جب والدین بنو گے تب پتہ چلے گا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ خواب میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں اسے یوں دیکھ رہی تھی، میں جانتا نہیں تھا، میرے آنسو نکل آئے اسے دیکھ کر، اس کی ماں کو دیکھ کر، اس کے چہرے پہ جو دکھ، درد اور تڑپ تھی۔ بچہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے، پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دنوں کے لیے کربلا کو یاد کرے، 12 دنوں کے لیے نبی کو یاد کرے، اور پھر وہی صبح وہی شام۔ 2 سال کا بچہ عبداللہ، بچے کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے۔ 2 سال کا بچہ لے کر آئے، سینے سے لگا کر یہاں بٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ابن الموت نے تیر مارا، نشانہ فتح بھی ہو سکتا تھا، پر امتحان کی نشانہ سیدھا ادھر آ کر لگا اور یوں گردن جھلک گئی اور بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں کچھ نہ بولے، دل ہی تو ہے نہ سنب و فست، درد سے بھرنا آئے کیوں، یہاں دل بھر گیا ہے، اور بچے کے خون کو اپنے اس لب میں لے لیا اور آسماں کی طرف اچھال کر کہا کہ اللہ بس تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا۔ میرے عزیزوں، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، بس ایک اللہ ناراض نہ ہو اور ایک اللہ کے نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے۔ یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے۔ جب نماز ٹوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہا کرتی ہوں کہ 1439 میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو وہ میدان کربلا کے شہداء کو ملتی۔ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، اس وقت نویت شروع بھی عجیب تھی، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے کہا ظہر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں کہ ہماری تلوار چلے گی اور نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ اوہ ہو، تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو بھی یہ پیغام دیا جا سکے کہ یہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ آج یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں تو ایک سجدے کی عزت ہے۔ پہلے لوگ دیکھے بغیر کرتے تھے، آج ہم دیکھ کر کیا کرتے ہیں، تو میرا اللہ فرمائیں گے کہ حیثیت بدل گئی دنیا میں، تم لاہور میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، اب تمہاری زندگی میں بندگی تھی، اب تم میرے جنت میں میرے مہمان ہو، اور میں بے زبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو۔ قُرُ اشرب الحانیہ بما اسلمتم تل ایام الخالیہ۔ میرے عزیزوں، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو۔ اللہ کے واسطے ہر شعبے میں خوبصورت زندگی میرے نبی کریم دے کر گئے ہیں، تو اسے سنو، اسے سیکھو، اسے جانو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو کرنے کی یہ خوبصورت محنت ہے۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ والدین زندہ ہے، ان کی عزت کرو، والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، پھر استاد سے پڑھتے ہو، ان کی ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ علم کی شوقین بنو، ڈگری کی شوقین نہ بنو، علم کی شوقین بنو، ملازمت کی شوقین نہ بنو۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان داروں سے بھی شکوہ ہے، انہیں بھی کوئی فکر نہیں کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جو علم والی ہو۔ آج ہماری نسل علم والی نہیں، ڈگری والی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں علم بھی حاصل کرنی ہے اور ڈگری بھی حاصل کرنی ہے۔ آج اکٹھے پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میں اسے تو نہیں مٹا سکتی ہوں، لیکن اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جن کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے، اس پاک دامی کے ساتھ اگر اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم اتنی عزت پاؤ گے کہ نہ ہی تو کبھی خواب میں دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی تصور میں لا سکتے ہو۔ اسکول ہے،
کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہے، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہے، پارٹی بازیاں بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بن کر اٹھو وہاں سے. جس سے لڑے ہو سب سے پہلے اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگو. جو معافی مانگنے میں پہلی کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم کبھی زبان سے کہو گے توبہ تو وہ سارے آسمان میں گونج جائے گی اور آواز آئے گی ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا. آدھی زبان سے کہہ دے کہ توبہ تو میرے اللہ کی آواز آئے گی ساتوں آسمان سے کہ ہاں ہم نے معاف کیا. کیوں دیا ہے ہم نے قرآن؟ قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو. اور آخری بات کہتی ہوں امت بن کر چلو، امت بن کر چلو. کسی فرقے کی نمائت مت بنو، کسی فرقے کی نمائت مت بنو. اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایسے ہی دینی معلومات کے لیے محمدی مکتب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں.